कुरान करीम में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि जिस दिन आपके रब की निशानियां आ गईं तो किसी को इसका ईमान लाना फ़ायदा न देगा। इस आयत मुबारका में क़यामत बर्पा होने से कबल ज़ाहिर होने वाली चंद निशानियों का जिक्र किया गया है, मगर वो निशानियां क्या हैं, इसका जवाब हमें एक हदीस मुबारका से मिलता है। सुनन तिरमिज़ी में हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 3 चीज़ें ऐसी हैं जब वो ज़ाहिर हो जाएंगी तो किसी शख्स को इसका ईमान लाना जो पहले काफिर था इसको कोई फ़ायदा ना देगा। वो ये 3 चीज़ें हैं, दज्जाल का निकलना, दाबतुल अर्ज़ का ज़मीन से निकलना और सूरज का मगरिब से निकलना। ये सही दर्जे की हदीस है। लफ्ज़ दज्जाल दजल की जमा है जिसके मायने है झूठ और फरेब। दज्जाल का ज़हूर क़यामत की बड़ी बड़ी निशानियों में से एक है और हमें हदीस मुबारका से ये मालूम होता है कि वो लोगों को फितने में मुब्तला करेगा, जिसके बाद वो खुदाई का दावा करेगा, क्योंकि इसके पास वक्ती तौर पर ऐसे इख्तियारात मौजूद होंगे जो इससे पहले सिर्फ खुदाई समझे जाते थे। लेकिन ये सब कुछ नज़र का धोखा होगा। वो दुनिया के वसाइल पर काबिज होगा और इसके ज़रिए लोगों को अपने आगे झुकने पर मजबूर करेगा। दज्जाल की आमद से कबल इसके चेले इसके लिए तमाम राहें हमवार कर चुके होंगे, मतलब तमाम टेक्नोलॉजी तैयार कर चुके होंगे और वह दुनिया के वसाइल पर कब्जा करके दज्जाल की आमद के मुंतज़िर होंगे। ये वसाइल कुदरती और टेक्नोलॉजी दोनों सूरतों में होंगे। दुनिया के इन्हीं कुदरती वसाइल में पानी भी एक इंतहाई अहम इंसानी ज़रूरत है जिसके बगैर ज़िंदगी का तस्वुर मुमकिन नहीं। लिहाजा ये कैसे मुमकिन है कि दज्जाल इस पर कब्जा ना करे, और हमें हदीस मुबारका से ये मालूम होता है कि वो ये कब्जा हासिल करने में वक्ती तौर पर कामयाब हो जाएगा। हज़रत काब रहमतुल्लाह अलैह बयान करते हैं कि दज्जाल सबसे पहले अरब के जिस पानी पर जंग करके कब्जा करेगा वो बुसरा के आसपास एक ऊंचे पहाड़ का पानी है जिसे सुनाम कहा जाता है। इसके बाद इसी पहाड़ की दूसरी तरफ इस पानी पर कब्जा करेगा जिसमें रेत मिली हुई है, यानी यही वो दोनों पानी है जिस पर दज्जाल सबसे पहले कब्जा करेगा। लोगों को आमतौर पर यह समझने में मुश्किल होती है कि पानी के बारे में दज्जाल की जंग क्या हो सकती है, क्योंकि पानी तो हर जगह दस्तयाब है और इसे कहीं भी दुनिया भर में मोटर्स और मशीन्स के जरिए हासिल किया जा सकता है। लिहाजा इस चीज़ को बेहतर तौर पर समझने के लिए पहले ज़मीन पर मौजूद पानी की दस्तयाबी को समझ लेते हैं कि वो किस सूरत में ज़मीन पर मौजूद है। दुनिया में इस वक्त पीने के पानी के 2 बड़े ज़खायर मौजूद हैं जिसे हम पोर्टेबल वाटर रिजर्वर भी कहते हैं, यानी ऐसा पानी जिसे हम आम इंसान पी सकते हैं। याद रहे कि यहाँ समुद्री पानियों का जिक्र नहीं हो रहा जिसे हम आम इंसान पी नहीं सकते। पहला ज़खीरा है बर्फानी पहाड़ जिसके ज़खायर दुनिया भर में 28 मिलियन क्यूबिक किलोमीटर हैं, यानी सबसे ज़्यादा पीने के काबिल पानी इन्हीं बर्फानी ग्लेशियर्स में मौजूद है जिनसे बर्फ़ पिघल कर दरियाओं और फिर इंसानों तक पहुंचती है। बर्फ़ के ये बड़े बड़े ग्लेशियर्स अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड और अलास्का वगैरह में मौजूद हैं जहां किसी मुस्लिम ममालिक का कोई हक नहीं है। इसके बाद आते हैं ज़ेरे ज़मीन पानी के ज़खायर जो 8 मिलियन क्यूबिक किलोमीटर हैं। ये ज़ेरे ज़मीन पानी भी 2 हिस्सों में तकसीम है, एक हमवार इलाकों में जहां आप और मैं घरों में रहकर ज़मीन से मोटर्स के ज़रिए पानी को निकालते हैं, या फिर किसी झील या सरकारी ट्यूबवेल से पाइपलाइन के ज़रिए ये पानी घरों में हासिल करते हैं जो ज़मीन से निकाला जाता है। लिहाजा ऐसे शहरी इलाकों में पानी पर कब्जा करना कोई मुश्किल काम नहीं, क्योंकि वहां की इंतजामिया पर कब्जा करके तमाम झील और सरकारी पानियों की पाइपलाइन पर कब्जा किया जा सकता है। मगर दूसरा हिस्सा है पहाड़ी इलाकों का जहां पानी चश्मों की सूरत में मौजूद होता है। इन पर कब्जा करना और कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल काम है। लिहाजा दज्जाली कुव्वतें इन पर कब्जा करने के लिए अपनी तमाम ताकत लगा देंगी। पहले ये जान लेते हैं कि दरियाई पानी को कंट्रोल करके मुस्लिम ममालिक को अपने आगे झुकने पर कैसे मजबूर किया जाएगा। दोस्तों, आप ये बात बचपन से ही सुनते आ रहे होंगे कि मुस्तकबिल की होने वाली जंगें पानी के मसले पर होंगी, क्योंकि इसराइल का उर्दन, फ़लस्तीन, लेबनान और शाम के साथ, तुर्की का इराक, भारत का पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ बढ़ता हुआ पानी का तनाज़ा इनके लिए ज़िंदगी और मौत की हैसियत रखता है। और ये सब ममालिक इस वक्त पानी के कब्जे के लिए एक दूसरे के आमने सामने खड़े होते नजर आते हैं। यहूदियों की यह फितरत है कि वो खुद जीने पर इत्तफाक नहीं करते, बल्कि पड़ोसियों को मिटाकर जीने के नजरिए पर यकीन रखते हैं। यही वजह है कि उन्होंने एक साजिश के तहत अपनी रियासत इसराइल से गुजरने वाले बहरे तिब्रिया का रुख मुकम्मल तौर पर अपने मुल्क की जानिब कर लिया है,
تاکہ اس سے ملنے والے تمام اسلامی ممالک جو بحیرہ تبریہ سے گزرتے ہیں ان کی زمینوں کو خشک سالی اور صحراؤں میں بدل کر ہی مار دیا جائے۔ اس بات سے یہ واضح ہوتا ہے کہ اگر یہ دجالی قوتیں ان دریاؤں پر جو مسلمانوں کے لیے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں یا ان کی بقا کا ذریعہ ہیں، ان پر ڈیم بنا کر اپنا کنٹرول حاصل کر لیں تو اس صورت میں دریاؤں میں پانی کی کمی ہو جائے گی اور زیر زمین پانی بہت نیچے چلا جائے گا، اور یوں ایک وقت آئے گا کہ لوگوں کے پاس پینے تک کا پانی نہیں ہوگا اور وہ قطرے قطرے کے محتاج ہو جائیں گے۔ ان کے کھیت خشک اور ویران ہو جائیں گے، لہٰذا لوگ بھوک سے مرنے لگیں گے اور یوں مجبور ہو کر ان کی اطاعت کرنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ عراق میں دو بڑے دریا دریائے دجلہ اور دریائے فرات بہتے ہیں۔ یہ دونوں دریا ترکی سے آتے ہیں اور دریائے فرات پر ترکی نے اتا ترک ڈیم بنا رکھا ہے جو دنیا کے بڑے ڈیموں میں سے ایک ہے اور یہ 816 مربع کلومیٹر پانی جمع کر سکتا ہے۔ اس کو بھرنے کے لیے دریائے فرات کو برسات کے موسم میں 1 مہینے تک اس میں گرانا ہوگا، یعنی ترکی 1 مہینے تک دریائے فرات کے پانی کو عراق نہیں جانے دے گا۔ اگر اس ڈیم پر کسی طرح عالمی طاقتوں کا قبضہ ہو جائے تو ترکی کے ساتھ ساتھ عراق کی زمین کو بھی بنجر اور خشک سالی میں بدل دیا جائے گا، یا ہو سکتا ہے کہ ان دونوں کو ہی آپس میں لڑوا دیا جائے اور جیتنے والی ریاست کو دہشت گرد قرار دے کر اس کے وسائل پر قبضہ کر لیا جائے، جیسے کہ یہودی لابی ترکی کو ایک دہشت گرد ریاست قرار دینے کے پیچھے پڑی ہوئی ہے۔ مصر کا سب سے بڑا دریا دریائے نیل ہے، لیکن یہ بھی وکٹوریہ جھیل یوگانڈا سینٹرل افریقہ سے آتا ہے۔ اگر اسے بھی بند بنا کر کنٹرول کر لیا جائے تو پورے مصر کو پانی کے لیے تڑپنے پر مجبور کیا جا سکتا ہے۔ پاکستان کے اکثر بڑے دریا بھارت سے آتے ہیں اور بھارت ان پر 1960 کے عالمی معاہدے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے غیر قانونی ڈیم بناتا جا رہا ہے۔ اسے ورلڈ بینک کی پشت پناہی حاصل ہے تاکہ پاکستان کا پانی روک کر اس کی زمینوں کو صحراؤں میں بدل دیا جائے اور اسے پیاس کی مار مار دیا جائے۔ ورلڈ بینک کے مالک بھی یہودی ہیں جو ایک منصوبے کے تحت بھارت کے ذریعے پاکستان میں خشک سالی لانا چاہتے ہیں اور اس کے پانیوں پر کنٹرول کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ یہی وہ طریقے ہیں جس سے بنا کسی لڑائی کے صرف چند ممالک کے پانیوں پر قبضہ کر کے وہ انہیں خشک صحراؤں میں بدل سکتے ہیں۔ لیکن اب سوال یہ ہے کہ دجال پہاڑی علاقوں کے بے شمار چشموں اور نالوں کو کس طرح سے اپنے کنٹرول میں کر سکتا ہے۔ یہاں یہ بات جاننا ضروری ہے کہ دجال کا فتنہ پہاڑی علاقوں میں کم ہوگا، کیونکہ وہاں لوگ جدید جاہلی تہذیب مثلا میڈیا اور پروپیگنڈا سے بالکل پاک ہوں گے، لہٰذا وہاں اس کا فتنہ کم ہوگا اور پہاڑی علاقوں کے لوگ پانی کے حوالے سے کم پریشان ہوں گے۔ لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ ان دجالی قوتوں کی جانب سے پہاڑی علاقوں میں اس پر کچھ محنت نہیں ہو رہی، بلکہ در حقیقت ان کا سارا زور انہی پہاڑی علاقوں کو کنٹرول کرنے میں ہے۔ مگر کیسے؟ دوستو، پہلے زمانے کے لوگ کسی سڑک اور بازار کو دیکھ کر کہیں آباد نہیں ہوا کرتے تھے، بلکہ کسی ایسی جگہ آباد ہوتے تھے جہاں پانی موجود ہو، پھر چاہے وہ پہاڑوں کی چوٹیاں ہی کیوں نہ ہوں۔ لیکن آج اس سوچ کو بدل دیا گیا ہے، اب لوگ اس جگہ آباد ہونے کو ترجیح دیتے ہیں جہاں انسانوں کی بھیڑ بھاڑ زیادہ ہو۔ اب گھر بنانے کے حوالے سے ان کی پہلی ترجیح پانی کا ذخیرہ نہیں بلکہ وہ پانی کے ٹینک ہوتے ہیں جو مختلف ممالک کے فنڈ سے ان علاقوں میں بنائے جا رہے ہیں۔ یہی وہ سوچ کی تبدیلی ہے جو یہودی ان پہاڑی علاقوں میں لانا چاہتے ہیں، تاکہ یہ پہاڑی لوگ ان قدرتی پانی کے ذخیروں پر انحصار کرنا چھوڑ دیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ ان پر قبضہ کرنا انتہائی مشکل کام ہے۔ لہٰذا اس مقصد کے لیے این جی اوز دن رات کام کر رہی ہیں اور لوگوں کی سوچ کو بدلنے کے لیے پروپیگنڈا کر رہی ہیں۔ ان این جی اوز کو یہی یہودی لابی فنڈ کرتی ہے، جس کا مشاہدہ آپ پہاڑی علاقوں میں جا کر بخوبی کر سکتے ہیں۔ آج کل دور دراز کے پہاڑی علاقوں میں سڑکوں اور بجلی کی فراہمی بھی آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کی خصوصی ہدایات کا حصہ ہوتی ہے۔ پہاڑی علاقوں میں موجود چشموں کے بارے میں یہ پروپیگنڈا بھی کیا جا رہا ہے کہ اس پانی کو پینے سے بیماریاں لگ جاتی ہیں، لہٰذا پہاڑوں میں رہنے والے لوگوں کو جڑی بوٹیوں اور قدرتی پانی کے چشموں سے محروم کر کے اپنی یہودی لیبارٹریوں کی دوائیوں اور انہیں منرل واٹر کی بوتلوں کا عادی بنایا جا رہا ہے۔ یاد رہے کہ یہ منرل واٹر بنانے والی کمپنیز، میڈیسن بنانے والی کمپنیز، آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک سب یہودیوں کی ملکیت ہیں۔ آج کل بھی انتہائی زور و شور سے یہ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ دنیا بھر میں پینے کے قدرتی صاف پانی کو بیماری بتا کر منرل واٹر کا استعمال بڑھایا جائے۔ حیرت ہے ان لوگوں پر جو پڑھے لکھے ہو کر بھی پہاڑوں میں موجود صاف پانی کو چھوڑ کر بوتلوں میں بند پانی پینا پسند کرتے ہیں، کیونکہ چشموں کا پانی صرف پانی ہی نہیں بلکہ شفا بھی ہے جو پیٹ کے امراض میں بہت فائدہ مند ہے۔ کہا جاتا ہے کہ چشموں کا پانی صاف نہیں ہے،
لیکن جب پوچھا جائے کہ یہ کس ڈاکٹر نے کہا تو جواب ملتا ہے کہ WHO یا عالمی ادارہ صحت کے ڈاکٹرز نے۔ WHO یعنی ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن ایک یہودی عالمی ادارہ ہے جو اسی پروپیگنڈا میں شریک ہے، اور یہ ادارہ دنیا کے میٹھے پانی کے ذخائر کو کنٹرول کرنے کے لیے اپنی NGO سمیت کوششوں میں مصروف ہے اور مختلف بہانے بنا کر اور چالیں چل کر اسے کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ دوستو، دجال اسی طرح پانی کے لیے مختلف ملکوں کو آپس میں لڑوا کر یا ان پر پابندیاں لگا کر ان کے ڈیمز پر قبضہ کر کے ان کی حکومتوں کو جھکنے کے لیے مجبور کرے گا، اور عالمی ادارے صحت جیسے اداروں سے لوگوں کو گمراہ کر کے پہاڑی قدرتی پانی کے وسائل پر قبضہ کرے گا۔ یوں لوگوں کے کھیت اور فصلیں اس کے رحم و کرم پر ہوں گی، لوگ کھانے اور پینے کے پانی کے لیے اس کے محتاج ہوں گے، جس سے وہ لوگوں کو اپنے آگے جھکنے کے لیے مجبور کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس فتنے کو سمجھنے کی توفیق اور اس سے بچنے کی طاقت عطا فرمائے، آمین۔ مجھے امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کے لیے کافی انفارمیٹیو ہوگی اور آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو آپ کو اچھا لگا ہو تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور دوستوں کے ساتھ بھی اس انفارمیشن کو ضرور شیئر کیجئے۔ میرا نام ہے حسیب شفقت اور آپ دیکھ رہے ہیں ہنسی ٹی وی۔ میں ملوں گا آپ سے ایک نئی انٹرسٹنگ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ حافظ۔